یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگ گئے۔ کہا اے بہلول، کچھ اور امر بالمعروف کی تلقین کرو۔ اے امیر المؤمنین، جس شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا اور وہ شخص مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اور جمال میں عفت قائم رکھتا ہے تو اللہ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید حج کو جاتے ہوئے کوفہ میں چند روز ٹھہرے، پھر وہاں سے کوچ کیا تو اس کی شاہانہ سواری نہایت شان و شوکت سے حضرت بہلول مجذوب کے پاس سے گزری۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا اے امیر المؤمنین، مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ۔ سنو، حضرت عبداللہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے تو مینا میں آپ کی سواری اس صورت میں گزری کہ آپ ایک اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے نیچے ایک سادہ سا کجاوا تھا۔ حضور کی یہ سواری بغیر کسی دنیاوی دبدبا کے گزری، پس اے ہارون الرشید، تم بھی کسی تکبر اور دبدبا کے انتہائی تواضع سے گزرو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رونے لگ گیا۔ کہا اے بہلول، کچھ اور امر بالمعروف کی تلقین کرو۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، جس شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا اور وہ شخص مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اور جمال میں عفت قائم رکھتا ہے تو اللہ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا احسنت یا بہلول، پھر کہا اے بہلول، اگر تم پر کسی کا کچھ قرض ہو تو بتائیں تاکہ میں قرض ادا کر دوں۔ اس کے جواب میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ، قرض کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے کیونکہ تم اپنے نفس کے مقروض ہو۔ بہت رہے کہ آپ کے نفس پر جو خدا کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرو، میرے قرضے کی فکر چھوڑ دو۔ ہارون الرشید نے کہا اچھا، آپ کے نام کوئی جاگیر کر دوں تاکہ تمہاری گزر اوقات آسان ہو جائے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا اے امیر المؤمنین، آپ اور میں دونوں ہی خدا کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے خدا ایک بندے کو یاد رکھے اور دوسرے کو فراموش کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف بادشاہ اور خلیفہ سلطان، ایک طرف اللہ والا، آپ مجھے اس چیز کا فیصلہ کر کے بتائیں کہ بادشاہ حقیقتاً کون ہے، حضرت بہلول ہیں یا خلیفہ ہارون الرشید ہے؟ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کا جواب کمنٹ میں سب حضرات دیں۔ اگلی بات، اللہ رب العزت اپنے اولیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ فرماتے ہیں سن لو، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اٹل فیصلہ ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ کے ہو گئے اور آخرت میں اس کا انعام پا گئے۔ تو دوستو، ساری گفتگو کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے، آخرت کی صحیح تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی صحیح فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔